سورۃ الروم 6 رکوعات 60 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورۃ الروم کا نمبر 30واں ہے 30 ہے۔ سورۃ الروم کی ابتدائی آیات کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ رومی باشندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے آسمانی نظام کے قائل تھے اور فارسی باشندے آتش پرست تھے، اس لیے وہ آسمانی نظام کے قائل نہیں تھے۔ مشرکین کی ہمدردیاں یہ آتش پرست فارسیوں کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کی ہمدردیاں یہ آسمانی نظام کے قائل رومیوں کے ساتھ تھیں۔ روم کے عیسائیوں اور فارس کے مجوسیوں کے درمیان اکثر جنگ رہتی تھی اور ایک مرتبہ یہ مجوسی فارس والے رومیوں پر غالب آ گئے اور عیسائی مغلوب ہو گئے۔ اس پر مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے، وہ کہنے لگے کہ جس طرح کے ہمارے مذہب والوں نے تمہارے مذہب والوں کو شکست دی ہے، عنقریب ہم بھی تمہیں شکست دیں گے اور ہم غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس خوش فہمی کو دور کیا اور قرآن اتار دیا اور آنے والے وقت کی پیشن گوئی دے دی۔ سورہ روم نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے اور چند سال کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر 7 سال کے اندر اندر دوبارہ اللہ رب العزت نے رومیوں کو فارسیوں پر فتح عطا کی، غلبہ عطا کیا۔ یوں قرآن کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ سورۃ الروم کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے نماز صلاۃ خمسہ کے اوقات کا ذکر کیا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ ان دونوں آیات میں نمازوں کے اوقات بیان ہوئے ہیں۔ آپس میں صبح و شام اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، ساری کائنات اس کی تعریف میں مصروف ہے، تم عشاء اور ظہر کو بھی اس کی تعریف میں مصروف رہو۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی تخلیق، اپنی ربوبیت کے مختلف دلائل دے کر انسانوں کو اور ہر قسم کے چھوٹے سے چھوٹے ذہن رکھنے والوں سے لے کر بڑے سے بڑے ذہن فہم و فراست رکھنے والوں کو دلائل دے کر سمجھایا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ انسانوں تمہاری بنیاد مٹی سے ہوئی، مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا، پھر تم کو پھیلا دیا گیا، پھر تمہارے سکون کے لیے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ وقت وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تم اس جوڑے سے سکون حاصل کرتے ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور تمہارے درمیان وہ مودت اور رحمت پیدا کر دی جو اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرو، تمہاری رنگتیں، تمہاری زبانیں مختلف ہیں۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اس میں بہت بڑی دلیل ہے، اللہ کی بہت بڑی قدرت کا اظہار ہے۔ اور اسی طرح آسمانی بجلی کی چمک، گڑ گڑاہٹ، تمہارے اندر امید و خوف کے ملے جلے
جذبات کا پیدا ہونا اور آسمان سے پانی برسا کر زمین کا لہلہانا، کھیتوں میں مختلف اوقات میں مختلف تبدیلیاں لانا، یہ عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آسمان و زمین کا بغیر کسی سہارے کے اللہ کے حکم سے فضا میں معلق رہنا، اور آسمان کو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے اتنے ستاروں، سیاروں، چاند اور سورج کے ساتھ فضا میں معلق رکھنا، یہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت تخلیق کی دلیل ہے۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے دین حنیف، جو سیدھا دین ہے، صراط مستقیم والا دین ہے، اس کی مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا کہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں نے جو تمہیں دین دیا ہے وہ دین اس قابل ہے کہ اسی کی اتباع کی جائے، اور کسی مذہب کی اور کسی نفس کی اتباع نہ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فی سواء۔ اللہ تمہاری ہی ایک مثال پیش کر کے تمہیں سمجھاتا ہے کہ تمہارا ایک غلام ہو، ہم نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرما رکھی ہیں، کیا تم اسے ان نعمتوں میں برابر شریک کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر تم اس کو اپنے ساتھ برابر شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، جو تمہارے جیسی ایک مخلوق ہے، تو پھر تم میری مخلوق کو میرا شریک کیوں بنا لیتے ہو؟ جبکہ مجھ میں اور مخلوق میں بڑا تفاوت ہے، بڑا بعد ہے۔ اس لیے یہ ساری میری مخلوق ہے، ان میں سے کوئی بھی میرا شریک بننے کی صلاحیت سکت نہیں رکھتا۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں واپسی پر زیادہ ملنے کی نیت سے رشتہ داروں، عزیز و اقربا، پڑوسیوں، عیالداروں، مفلسوں، محتاجوں پر خرچ کرنے والوں کی ذہنیت کو سود خور ذہنیت کہا، کہ جو لوگ دنیاوی زندگی میں اس نیت سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں کہ وہ واپس اس پر خرچ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی کسی پر خرچ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ جو سود خور ذہنیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں انہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے کسی پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ترقی اور اضافہ فرماتا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کئی نبی واضح دلائل کے ساتھ آئے، مجرموں سے ہم نے انتقام لیا، اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے لازم ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر مومنوں کی نصرت مدد کرنا لازم کر دیا ہے۔ آخری رکوع میں، سورہ روم کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی مختلف حالتوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن کی کمزوری سے تمہاری ابتدا کی، اس کے بعد تمہیں جوانی کی قوت سے نوازا، پھر تمہیں بڑھاپے کی کمزوری سے دوچار کر دیا، اور وہ اللہ ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ بڑا علم والا، قدرت والا ہے۔ قیامت کے دن ظالموں کی عذر خوائی ان کے کسی کام نہیں آئے گی، اور ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ قرآن میں ہر طریقے سے ان لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھایا گیا،
لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ اے حبیب آپ صبر سے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں اور اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔